نماز ظہر کے بعد حاجی صاحب نکل رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف. اس جانب خانہ کعبہ شریف. کافی زیادہ رش ہو گیا آج کیونکہ آج موسم تھوڑا کل سے بہتر ہے. اس جانب حاجی صاحب وہی باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے کس طرف سے طواف شروع کرنا ہے. تو ابھی میں کھڑا ہوں بالکل خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے، اور جو دروازہ مبارک کی کم سائڈ ہے اسی جانب اسی کونے میں حجر اسود ہے جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے. پھر بھی پتہ نہ چلے تو یہ سفید دیوار جس جانب یہاں پہ جو حاجی صاحبان یعنی کم رش میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کو صبح 8 بجے سے 11 بجے تک آنا چاہیے. یعنی کہ صبح 8 سے 11 بجے تک بہت کم رش ہوتا ہے یہاں پہ، اور بہت ہی ایزیلی آپ طواف کر سکتے ہیں، صفا مروہ کر سکتے ہیں. اور السلام علیکم، میں محمد عمران، آپ دیکھ رہے ہیں وانو کوڑا چینل. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں اپنی حفاظت میں رکھے. حرم شریف کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور ابھی جا رہا ہوں حرم شریف. جیسا کہ آپ سب کو پتا کہ میں حرم شریف میں کام کرتا ہوں اور ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی زیارت کرواتا ہوں. نئے آنے والے ممبران چینل کو لازم سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں. تو آئے چلتے ہیں حرم شریف کی جانب. لیبر جو کام کرتی ہے حرم شریف کے اندر وہ میٹرو اسٹینڈ کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے حرم شریف کی جانب. صبح صبح تقریباً جو لیبر کام کرتی ہے یہاں پہ حرم کے اندر اسی کا رش ہوتا ہے، کیونکہ حاجی صاحبان 4:50-55 پہ جماعت ہو جاتی ہے تو تب سے ہی نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور اس ٹائم تک حاجی صاحبان تقریباً جنہوں نے واپس اپنے روموں کو جانا ہوتا ہے وہ 60 سے 70% واپس چلے جاتے ہیں. ابھی حاجی صاحبان وہی موجود ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے اندر خانہ کعبہ شریف میں، وہی ہیں. زیادہ لیبر ہی ہے یہاں پہ. اور یہ گاڑیاں حرم روڈ کی طرف سے آ رہی ہیں اور اس طرح سے پھر واپس جا رہی ہیں. اور یہاں سامنے میٹرو اسٹینڈ کا دفتر، یہاں سے ٹکٹیں ملتی ہیں. اور ابھی سورج طلوع ہوا ہے. صبح صبح کے نظارہ دیکھیں کتنا پیارا ہے. صبح صبح موسم ٹھیک رہتا ہے تقریباً 7 بجے تک. اس کے بعد پھر سے سورج جیسے ہی پہاڑوں کے اوپر نکلتا ہے تو 40+ کا ٹمپریچر ہوتا ہے، اور گرمی جو ہے وہ حد سے زیادہ ہوتی ہے. یہاں پہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے. ابھی پہنچے مسجد عبداللہ کے اندر، اور یہ رستہ باہر نکل رہا ہے 114 نمبر گیٹ کی طرف، یعنی کہ جس طرف دارالتوحید ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب. اور یہ خوبصورت مناظر مسجد عبداللہ کے. یہاں سامنے گیٹ لکھے ہوئے ہیں 170 178 اور آگے 179، یعنی کہ اس طرح اس جانب یہ 100 سے پلس ہے وہ مسجد عبداللہ کے گیٹ ہے. اور جو 100 سے نیچے ہیں وہ جو حرم شریف کی جانب یعنی خانہ کعبہ شریف کی جانب ہے اس جانب اس مسجد کے گیٹ ہیں. اور یہ کنگ عبداللہ السعود گیٹ 100 نمبر جو رمضان شریف میں کھلا ہوا تھا. اس جانب یہاں پہ بچوں کے لیے یہ لگا دے اسٹیج لگا رہے ہیں، یہاں پہ وہ تلاوت کریں گے. بچوں کا مقابلہ ہوتا ہے، یعنی کہ وہ تلاوت وہاں پہ کرتے ہیں. جو سب سے بیسٹ تلاوت کرتا ہے اس کو انعام دیتے ہیں، کہ ہر سال ہی ہوتا ہے یہاں پہ مسجد عبداللہ کے اندر 100 نمبر گیٹ کے بالکل سامنے. سلام صاحب جا رہے ہیں زمزم بھرنے، ناشتہ کریں گے، زمزم لے کے جائیں گے اوپر. نماز ظہر کے لیے حاجی صاحبان آ رہے ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے. یہاں پہ کچھ حاجی صاحبان ٹیکسیوں سے اتر رہے ہیں جو تھوڑی دور سے آئے ہیں، اور کچھ حاجی صاحبان آ رہے ہیں جس طرح مسویلہ ہے. یہاں سے حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں جو کپڑوں میں نمازی حضرات 66 نمبر گیٹ کی جانب. کچھ اوپر چلے جائیں گے الیکٹرک سیڑھیوں سے، اور کچھ مسجد کے اندر. اس ٹائم رش بہت کم ہوتا ہے نارملی، یعنی کہ گرمی زیادہ ہوتی ہے. تو آج ویسے موسم جو ہے کل سے کافی زیادہ بہتر ہے.
تو آج رش بھی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ حاجی زبان تقریباً 50% آئے ہوئے نماز ظہر کے لیے. سامنے پنکھے چلائے ہوئے ہیں، ہوا کے ساتھ ساتھ پانی کی فوار سی، اور جتنے ایریا تک وہ پانی جا رہا ہے، ہوا جا رہی، وہ ایریا بالکل ٹھنڈا ہے. ویسے بھی آج کافی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی ہے یہاں پہ، یعنی کہ موسم جو ہے وہ کل سے کافی بہتر ہے. یہاں سے بھی رستہ باہر نکلتا ہے ابراہیم خلیل روڈ کی جانب، سامنے جبل عمر، اور یہ ہے دارالتوحید. اس کے نیچے سے اگر حاجی زبان کو سم لینا چاہتا ہے تو زین، ایس ٹی سی اور موبائلی، یہ 3 نیٹ ورک ہیں جو یہاں سے آپ کو مل سکتے ہیں. اور یہ حاجی زبان جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ کی جانب، یعنی کہ 74 نمبر گیٹ کی جانب. اور جو حاجی زبان یہاں سے اندر جائیں گے ان کو سیڑھیوں کی مدد سے 2nd فلور پہ جانا ہوگا. یہاں پہ اندر جاتے ہی دروازے کے سیڑھیاں چل رہی ہیں. اور یہ حاجی زبان آ رہے ہیں کچھ کلاک ٹاور والی سائڈ سے، اور کچھ حمام کے لیفٹ رائٹ جو 6 نمبر حمام ہے وہاں سے، یعنی ابراہیم خلیل روڈ کی طرف سے. اور اذان ظہر ہونے والی ہے، 2 منٹ باقی ہیں. اور یہ ہے راستہ جہاں سے حاجی زبان اندر جا رہے ہیں جو احرام میں ہے، خانہ کعبہ شریف کی جانب. یہاں سے یہ 2 گیٹ ہیں جہاں سے حاجی زبان جو احرام میں اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف جانا چاہتے ہیں وہ جانتے ہیں اس طرف سے. یہ 79 نمبر گیٹ کنگ فہد گیٹ، اور جس طرف کلاک ٹاور ہے اس جانب سے کنگ عبدالعزیز گیٹ. اس طرف سے یہ کنگ فہد گیٹ 79 نمبر گیٹ جو حاجی زبان احرام میں وہ جا رہے ہیں اندر. اور دوسرا گیٹ ہے جو کلاک ٹاور بالکل اس کے سامنے کنگ عبدالعزیز گیٹ، وہاں سے. اس طرف سے رش تھوڑا کم ہے، زیادہ حاجی زبان جو 6 نمبر حمام ہے اس کے رائٹ سائڈ سے آ رہے ہیں. جو حاجی زبان یعنی کم رش میں عمرہ کرنا چاہتے ہیں ان کو صبح 8 بجے سے 11 بجے تک آنا چاہیے، یعنی کہ صبح 8 سے 11 بجے تک بہت کم رش ہوتا ہے یہاں پہ، اور بہت ہی ایزیلی آپ طواف کر سکتے ہیں، صفا مروہ کر سکتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ماشاءاللہ آپ ایزیلی حجر اسود کا بوسہ کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس ٹائم رش بہت ہی کم ہوتا ہے، بہت ہی کم ہوتا ہے. اور یہاں سے حاجی زبان اندر جا رہے ہیں نمازی حضرات 84 نمبر گیٹ کی جانب. لیکن یہ مسئلہ حرام کے جو اندر گراؤنڈ فلور پہ رہیں گے، جتنے بھی نمازی حضرات چھوٹے گیٹوں سے اندر جاتے ہیں یہ خانہ کعبہ شریف کی طرف نہیں جا سکتے، یعنی کہ یہ مسجد کے اندر تک رہیں گے. کافی ماشاءاللہ اس رش ہے. نماز ظہر کے بعد حاجی زبان نکل رہے ہیں کنگ فہد گیٹ کی طرف. اس جانب خانہ کعبہ شریف. نماز ظہر کے بعد کافی زیادہ رش ہو گیا اندر خانہ کعبہ شریف کی طرف بھی اور باہر برآمدوں کے اندر. اس جانب حاجی زبان زیادہ اس لیے نظر آتے کہ اس طرف قریب جو رستہ صفا مروہ کی جانب وہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. پیارے محبوب پہ، پیارے محبوب کی آل اولاد پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. ابھی پہنچے خانہ کعبہ شریف میں. نماز ظہر کے بعد حاجی زبان کچھ اندر جا رہے ہیں طواف کے لیے، اور کچھ حاجی زبان باہر نکل رہے ہیں صفا مروہ کی جانب اس طرف. اور یہ خوبصورت مناظر، کافی زیادہ رش ہو گیا آج کیونکہ آج موسم تھوڑا کل سے بہتر ہے. اس جانب حاجی زبان وہی باہر نکل رہے ہیں جنہوں نے صفا مروہ کرنا ہے. کل سے آج رش کافی زیادہ ہے، یعنی کہ آج خانہ کعبہ شریف کے گراؤنڈ فلور پہ کافی زیادہ حاجی زبان نظر آ رہے ہیں. آج موسم کچھ بہتر ہے، کل تو بہت زیادہ گرمی تھی، حبس بنی ہوئی تھی، لیکن آج ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. نیچے یہاں تو ویسے بھی گرمی اتنی نہیں لگتی ہے، یہاں پہ ماشاءاللہ چاروں طرف سے کولنگ ہے. اور یہ نیچے جو پتھر لگا ہوا ہے یہ بھی باکمال ہے. اور ماشاءاللہ یہ خوبصورت مناظر، یہ پیارا گھر، اللہ پاک آپ سب کو اپنی فیملی، اپنے بچوں کے ساتھ اس مقدس جگہ کی اور پیارے محبوب کے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. ڈیلی آپ سب کو خانہ کعبہ شریف کی، پورے حرم شریف کی اپڈیٹ دیتا ہوں، اور ڈیلی آپ سب کو دعاؤں میں اس مقدس جگہ میں اس پیارے گھر کے سامنے کھڑے ہو کر یاد کرتا ہوں. نئے آنے والے عمران لازم چینل کو آگے شیئر بھی کیا کریں اور ویڈیو کو پورا بھی دیکھا کریں.
اور ویڈیو کو اگر اپنے پیاروں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ لازم شیئر کیا کرے. پوری حرم شریف کی ویڈیو ہوتی ہے اور پوری حرم شریف کی اپڈیٹ ہوتی ہے پورے دن کی. ابھی آپ سب کے لیے دعائیں, آپ میری دعا میں شامل ہو. یا اللہ پاک پیارے محبوب کا صدقہ, پیارے محبوب کی آل اولاد کا صدقہ, یا اللہ پاک پائنتان پاک کا صدقہ, 1,24,000 پیغمبر کا صدقہ. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان اس ٹائم کسی مشکل میں کسی پریشانی میں ہے تو یا اللہ پاک ان سب کو اس پریشانی سے اس مشکل سے نجات عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی بھی مائیں بہنیں بے اولاد ہیں یا اللہ پاک ان سب کو نیک صالح لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان دنیا سے چلے گئے ہیں یا اللہ پاک ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی مائیں بہنیں اس مقدس جگہ کی اور تیرے پیارے محبوب کے گھر کی زیارت کرنا چاہتے ہیں یا اللہ پاک ان کو اسی سال یہاں پہ اس مقدس جگہ پہ بلا اور پیارے محبوب کا گھر کا دیدار نصیب فرما. یا اللہ پاک جس ماں بہن نے جس بھائی نے مجھے دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک ان سب کی دعائیں قبول فرما. یا اللہ پاک ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ پاک ان سب کی نیک خواہشات پوری فرما. یا اللہ پاک ان سب کو پیارے محبوب کا روزہ رسول بھی دکھا. یا اللہ پاک جتنے بھی مسلمان جتنی مائیں بہنیں جتنے بزرگ جنہوں نے مجھے دعاؤں کا بولا یا اللہ پاک بالخصوص ان سب کی دعائیں قبول فرما. ان سب کو اس مقدس جگہ کی اس پیارے گھر کی زیارت نصیب فرما. جو یہاں پہلی دفعہ آتے ہیں ان کو نہیں پتہ چلتا کہ ہم نے کس طرف سے طواف شروع کرنا ہے. تو ابھی میں کھڑا ہوں بالکل خانہ کعبہ شریف کے دروازے کے بالکل سامنے, اور جو دروازہ مبارک کی کم سائڈ ہے اسی جانب اسی کونے میں حجر اسود ہے جہاں سے پہلا طواف شروع ہوتا ہے. پھر بھی پتہ نہ چلے تو یہ سفید دیوار جس جانب یہاں پہ گرین لائٹ لگی ہوئی ہے بالکل حجر اسود کے سامنے ہے, تو وہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یعنی کہ حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر آپ خانہ کعبہ شریف کی طرف منہ کریں گے تو آپ بالکل حجر اسود کے سامنے ہوں گے. تو اسی طرح آپ نے وہاں سے پہلا چکر شروع کرنا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے 3 دفعہ. اور اگر آپ پہنچ سکتے ہیں تو بوسہ کریں حجر اسود کا, اگر نہیں پہنچ سکتے ہیں تو وہیں سے اپنا ہاتھ کا بوسہ کریں, وہ بھی بالکل برابر ہے. تو اسی طرح آپ نے وہاں سے طواف شروع کرنا ہے اور وہیں پہ پہلا ختم ہوگا. اسی طرح آپ نے 7 چکر یہاں پہ لگانے ہیں, اور 7 چکر لگانے کے بعد آپ نے اس جانب جانا ہے جس طرف یہ سفید دیوار ہے اسی جانب, یعنی کہ مقام ابراہیم کے سامنے وہاں پہ نوافل پڑھنے, اور نوافل پڑھنے کے بعد سفید دیوار کی طرف چلے جائے. 2 رستے گرین لائٹ کے ساتھ ہے, وہاں سے اگر آپ باہر جائیں گے تو آپ جائیں گے فرسٹ فلور پر جہاں پہ سفر مروہ پہاڑی کی زیارت نہیں کر سکتے. اور ایک ہے ان برآمدوں کے بالکل ساتھ یہاں پہ رستہ, اگر یہاں سے آپ گزریں گے تو آپ گراؤنڈ فلور پہ جائیں گے, آپ صفا اور مروہ پہاڑی کی زیارت کر سکتے ہیں. اور ابھی چلتے ہیں باہر اور آپ کو باہر کے مناظر دکھاتے ہیں. کافی زیادہ رش ہے باب الفتح گیٹ کے اندر. بھائی صبح اندر آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف. حاجی صبحان واپس کچھ نکل رہے ہیں جبل کعبہ کی طرف نماز ظہر کے بعد, اور جو حاجی صبحان احرام میں ہیں جنہوں نے طواف کرنا ہے وہ آ رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی طرف, یعنی یہ جبل کعبہ والی طرف سے آ رہے ہیں. جو لیبر یہاں پہ حرم شریف کے اندر کام کرتی ہے اب ان کو چھٹی ہو گئی ہے, جن کی ڈیوٹی صبح 6 سے شام 6 بجے ہے, اور یہ نکل رہے ہیں. آپ اپنی رہائشوں کی جانب ٹائم دیکھیں. اور یہاں سامنے رکھا ہوا زمزم, اور سامنے یہ 2 گنبد باب العمرہ گیٹ. اس ٹائم مسجد الحرام کے جو باہر والا سین ہے اس کے ٹوٹلی نیچے لگا دیے گئے ہیں زمزم والے کولر. ابھی کلین نیچے نہیں لگایا کیونکہ موسم خراب ہے, اور جس کی وجہ سے پھر اگر بارش آ گئی تو کلین جو ہے وہ خراب ہو جائیں گے, اسی لیے. نہیں تو اس ٹائم کلین جو ہے مکمل پورے حرم شریف کے اندر لگ جاتے ہیں. اور یہ دنیا کا بلند ترین جا نماز, اور اس طرف سے حاجی صبحان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب جبل کعبہ کی طرف سے. حاجیوں کو بس بیگ وغیرہ ہوتے ہیں جو عمرہ کے لیے آتے ہیں, تو ان کے لیے یہاں پہ سٹوریج بنایا ہوا ہے, چاروں طرف سٹوریج ہے. یہ جبل کعبہ کی طرف سے جو حاجی صاحبان آتے ہیں ان کے لیے یہاں پہ اپنا سامان جمع کروائیں جو بھی آپ کے پاس بیگ وغیرہ ہے, اور آپ عمرہ کریں. عمرہ کرنے کے بعد آپ یہاں سے واپس لے سکتے ہیں. اور یہ سامنے 8 نمبر حمام
یہ مردوں کے لیے 2 پورشن ہیں، ایک اس جانب اور ایک اس جانب، اور اس سینٹر سے رستہ ہے جو حاجی سبحان کپڑوں میں طواف کرتے ہیں، سیکنڈ فلور پہ جاتا ہے، لوہے کی سیڑھی۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، حاجی سبحان باہر بیٹھ گئے ہیں 74 نمبر گیٹ کے سامنے، یہاں پہ قلین لگے ہوئے ہیں، اور یہ حاجی سبحان جا رہے ہیں 74 نمبر گیٹ کی طرف، مسجد الحرام کے اندر۔ نمازی حضرات ابھی ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی سبحان آ رہے ہیں حرم شریف کی جانب، چاروں رستوں سے ہی۔ دن کو کافی زیادہ گرمی ہوتی ہے تو حاجی سبحان بہت کم آتے ہیں، لیکن نماز عصر کے بعد حاجی سبحان آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج ویسے ہی موسم تقریباً صبح 9-10 بجے سے تھوڑا پہلے سے بہتر تھا، یعنی کہ اتنی خاص گرمی نہیں تھی، تو نماز ظہر ٹائم بھی حاجی سبحان کافی زیادہ تعداد میں حرم شریف کی طرف آئے ہیں۔ اور ابھی ماشاءاللہ دیکھیں یہ خوبصورت مناظر مسجد الحرام کے باہر والے سین کے ہیں، پنکھے اس ٹائم بند ہیں، نارملی اس ٹائم پنکھے چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ گرمی کافی زیادہ ہوتی ہے، شام کو بھی ہوا سبستی ہوتی ہے، نماز مغرب کے بعد بھی یہاں پہ اچھی خاصی گرمی محسوس ہوتی ہے، یعنی کہ جو ہوا چل رہی ہوتی ہے وہ بھی گرم ہوتی ہے، لیکن آج ابھی 6 بجے اور بالکل ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، اور حاجی صاحبان ماشاءاللہ حرم شریف کے باہر بیٹھ کر باہر والے سین میں موسم بھی انجوائے کر رہے ہیں، اور یہی نماز پڑھیں گے، یہ نمازی حضرات ہیں۔ اور جو حاجی صاحبان احرام میں خانہ کعبہ شریف کی طرف جا رہے ہیں وہ سامنے یہ کنگ فہد گیٹ وہاں سے گزریں گے اور وہ سیدھا رستہ خانہ کعبہ شریف کی طرف۔ دن کو یہاں پہ اتنا رش نہیں ہوتا، دن کو یہ جگہ جو ہے نا بس سنی سنی سی رہتی ہے۔ اور ابھی دیکھیں ماشاءاللہ کافی تعداد میں حاجی صاحبان اندر آ گئے ہیں حرم شریف کے، اور ابھی کافی لوگ صورت میں حاجی صاحبان آ بھی رہے ہیں۔ یہ سامنے 6 نمبر حمام ہے، اور اس کے پیچھے یہاں پہ انہوں نے ایک سٹوریج بنایا ہوا ہے، یعنی کہ جو حاجیوں کے پاس بیگ وغیرہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے کہ یہاں پہ اپنے بیگ وغیرہ جمع کروائیں اور جائیں عمرہ کریں اور واپس آئیں اپنے بیگ لے کر واپس چلے جائیں، یعنی کہ اپنے روموں کی جانب حاجیوں کے لیے یہ سہولت ہے۔ اور یہ ابھی جا رہے ہیں ابراہیم خلیل روڈ کی طرف، یہاں پہ بھی تقریباً کافی زیادہ ریسٹورنٹ ہیں اور بہت کمال کے کھانے ہیں۔ مکڈونلڈس مہنگے تو ہوتے ہیں، مکہ کے قریب قریب رہائش بھی مہنگی ہوتی ہے، حرم کے قریب قریب، اور کھانے بھی، تو کیونکہ کافی زیادہ یہاں پہ زبردست قسم کے ہوٹلز ہوتے ہیں تو اس کے اندر جو کھانے ہیں پھر وہ بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں۔ ابراہیم خلیل روڈ پہ یہاں پہ اتنا رش زیادہ نہیں ہے، لیکن جو کھبری ہے 6 نمبر حمام کے پیچھے پل، بالکل اسی سے رستہ اندر جا رہا ہے 6 نمبر حمام کے لیفٹ سائڈ پہ، وہیں سے حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں خانہ کعبہ شریف کی جانب، یعنی کہ مسجد الحرام کے جو مین گیٹ ہے 79 نمبر گیٹ کنگ فہد گیٹ اس کی طرف۔ یہاں پہ بہت کم حاجی صاحبان آ رہے ہیں، کبری سے پیچھے کافی زیادہ رش ہے، لیکن آگے اتنے حاجی زیادہ نہیں ہیں۔ یہاں سے بھی راستہ کھلا ہوا ہے، حاجی صاحبان اندر جا رہے ہیں، یہ بالکل 6 نمبر حمام اس کے لیفٹ سائڈ سے، یہاں سے بھی زیادہ حاجی صاحبان جبل کعبہ کی طرف سے آ رہے ہیں اس جانب۔ ابھی پہنچے صفا ٹاور کے فرسٹ فلور پہ، یہاں پہ کافی زیادہ شاپنگ ہے، لیکن جتنی بھی دکانیں یہاں پہ ہیں وہ زیادہ لیڈیز کپڑوں کی ہیں فرسٹ فلور پہ۔ وہ یہ کھجوریں تلوں والی، یہ جو سعودی لباس ہے یا دوپٹے اس طرح کی چیزیں، یعنی کہ زیادہ یہاں پہ شاپنگ عورتوں کے لیے ہے فرسٹ فلور پہ، اور بہت زیادہ یہاں پہ شاپیں ہیں۔ یہ دیکھیں لباس کی قیمتیں بھی اوپر 50 ریال، اور اس جانب یہاں سے یہ سیڑھیاں چل رہی ہیں الیکٹرک سیڑھیاں، یہ جا رہی سیکنڈ فلور پہ۔ سیکنڈ فلور پہ کافی زیادہ ریسٹورنٹ ہے، شاپیں بھی ہیں، اور اس کے اوپر جو حاجی صاحبان عمرہ کرنے کے بعد بال کٹواتے ہیں تو ان کے لیے اس کے اوپر حمام بھی ہے، یعنی کہ یہاں پہ ان کو سلون بولتے ہیں، پاکستان میں ہم حمام بولتے ہیں لیکن یہاں پہ ان کو سلون بولا جاتا ہے۔ اور ریسٹورنٹ دیکھیں، جیسے ہی آپ اوپر آئیں گے سیکنڈ فلور پہ تو آپ کو لیفٹ سائڈ پہ اور پیچھے دیوار کے ساتھ ریسٹورنٹ ملیں گے، اور یہاں سامنے جوس، اور اس طرح سامنے کھجوریں، کافی بہترین کھجوریں ہوتی ہیں، یہاں پہ تھوڑی سی مہنگی ہوتی ہے لیکن
اچھی پیکنگ کے ساتھ ہوتی ہیں. اور یہاں سے آپ پیچھے جائیں گے، یعنی کہ جیسے ہی آپ اوپر آئیں گے اس طرف سے اوپر دوسرے فلور پہ، تو یہاں آپ نے رائٹ سائڈ پہ ہو جانا ہے. رائٹ سائڈ پہ لاسٹ پہ چلے جانا ہے جہاں پہ حمام ہے. حمام کے اوپر لکھا ہوتا سلون. تو جہاں پہ ہائی سبان بال وغیرہ کٹواتے ہیں، کافی زیادہ حمام ہے لاسٹ پہ. اور یہاں پڑی ہیں مساج والی مشینیں جو کہ ہائی سبان کافی شوق سے مساج کرواتے ہیں. یہاں لاسٹ پہ یہ دیکھیں، یہاں پہ حمام ہے. امید کرتا ہوں کہ آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو آگے شیئر کریں کہ آپ کے دوستوں سے دوسرے لوگ بھی خانہ کعبہ شریف کی بات کر سکیں. انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ کل ملیں گے. اوکے، اللہ نگہبان.